ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، بزرگوں، بھائیو عزیزو، علماء کرام دا بہت بڑا رش ہے۔ مختصر وقت دے اندر میں چند معروضات تواڈی خدمت عرض کرے سا فرماؤ اللہ پاک میں کو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، موت اللہ پاک نے سوائے اپنی ذات دے ہر کہیں واسطے بنائی ہے، لیکن موت آدم محض کو نہیں سدیں دے کہ بندہ مرے تے ختم تھی ونجے۔ موت دا اے معنی نہیں، بلکہ علماء اسلام دے نزدیک موت اے ہے کہ بندہ دنیا دے جہان کنو قبر حشر دے جہان منتقل تھی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ موت دا ایک معنی ساری زبان اردو وچ استعمال تھی دے، فلانا بزرگ انتقال کر گئے، فلانا عالم انتقال کر گئے، تب معلوم تھی دے کہ موت ایک جہان چھوڑتے بے جہان دے طرف چلے ونجن دا نا ہے۔ بندہ موت نال ختم نہیں تھی نا، البتہ مشرکین مکہ دا عقیدہ کہ موت نال بندہ ختم تھی ویندے، آدم محض دے گھاٹ اتر ویندے۔ قرآن نے انہاں دے عقیدے دی تردید فرمائی۔ اللہ فرمائے خالق الموت والحیات، اللہ موت بھی پیدا کیتی ہے، حیات بھی پیدا کیتی ہے۔ معلوم تھی دے موت وجودی چیز ہے، آدم دا نا نہیں۔ اے موت اللہ نے انبیاء واسطے بھی بنائیے، اولیاء واسطے بھی بنائیے، مسلمان واسطے بنائیے، کافر واسطے بنائیے۔ موت سب تے آمنے، لیکن سب دی موت برابر نہیں۔ ہر آدمی دی موت ان دے شان دے مطابق ہوتی ہے۔
سب تو اعلیٰ افضل موت او ہے جیڑی اللہ پاک اپنے انبیاء کو عطا کریں دے. جیڑے ویلے بندہ ای دنیا کو نو چلیا ویندے عالم قبر برزخ ہی چلیا ویندے او ایک بیا جہان ہے اور اون جہان اچ ہر آدمی کو ان دے ایمان اعمال دے مطابق زندگی عطا کیتی ویندی ہے اور اون زندگی وچ او مرن والے کو جزا سزا دیتی ویندی ہے اور او مردہ انسان قبر دی جزا سزا کو محسوس کریں دے. البتہ اللہ پاک نے قبر دی زندگی سارے اکھی کنو مستور کر دیتی ہے. اون زندگی کو دیکھ نہیں سکتے لیکن سادہ اون زندگی تے ایمان بالغیب ہے. بہت سارے چیزیں ہیں جڑا اسا نہیں دے دے سادہ انہاں تے ایمان ہے. ایویں قبر دی زندگی کو اسا نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ دے نزدیک ہر مردے کو درجہ بدرجہ اللہ حیات عطا کرے دے اور اے حیات انبیاء کرام کو اللہ پاک نے افضل تے اعلیٰ عطا کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات ہر مسلم کافر دی حیات قرآن پاک دے تقریباً 50 کنو زیادہ آیتیں کنو ثابت ہے اور 100 کنو زیادہ حدیثیں کنو ثابت ہے. قرآن پاک دی نص قطعی نال جیڑی چیز ثابت تھی وے ان دا مننا ہی ضروری ہوندے ان دے تے ایمان رکھنا بھی ضروری ہوندے. اللہ پاک دا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. لوگو جڑے لوگ اللہ دے راستے تے گردنا کٹا گئے دین دی خاطر جان دا نظرانہ پیش کر گئے شہید تھی گئے انہاں کو مردہ نہ آکھو بلکہ زندہ ہیں اور انہاں دی زندگی تو آنے شعور کنو بالا ترے. اور قرآن پاک دے الفاظ تے غور کرو. اللہ فرمائے لِمَنْ يُقْتَلْ جو قتل ہوا وہ زندہ ہے. قاتل یقتلو کا فعل جسم پر اولاً وارد ہوتا ہے اور روح بالطبع مقتول ہوتی ہے. تو قرآن نے واضح الفاظ میں فرمایا جو قتل ہوا وہ زندہ ہے اور زہر ہے تیر تلوار نیزہ بم بندوق کی گولی جسم پر لگتی ہے پہلے جسم مقتول ہوتا ہے پھر ثانیہ روح مقتول ہوتی ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ جو قتل ہوا ہے یہ جسم زندہ ہے اور اس کی زندگی کا شعور تم نہیں رکھتے. تو قرآن پاک کی اس آیت سے واضح طور پر شہیدوں کے جسموں کی حیات ثابت ہو گئی. لیکن جو لوگ انبیاء کرام کی حیات کا انکار کرتے ہیں وہ عام طور پر لوگوں کو مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو اللہ سابز رنگ کے پرندوں میں رکھ دیتے ہیں اور ان کو جنت میں بھیج دیتے ہیں اور وہ پرندوں کی شکل میں اللہ کی جنت کی سیر و سیاحت کرتے ہیں جنت کے پھل فروٹ کھاتے ہیں جنت کے چشموں کا پانی پیتے ہیں. تو بھائی یہ حدیث تو سچی ہے میرا اس پر ایمان ہے میرے اکابر کا بھی اس پر ایمان ہے لیکن ان بے عقلوں نے حدیث کا صحیح مطلب نہیں سمجھا. حدیث کے مطلب سمجھنے میں
کو کئی ٹھوکریں لگی، انہوں نے سمجھ لیا کہ شہید جو اپنی خوبصورت شکل کے ساتھ دنیا میں تھے، اللہ نے ان کی یہ انسانی شکل ان سے چھین لی، اب وہ جنت کے طوطے ہیں، جنت کی چڑیاں ہیں۔ بھائی اللہ تو شہید کا احترام کر رہا ہے، اکرام کر رہا ہے کہ وہ جنت میں مزے سے کھا پی رہے ہیں، لیکن انہوں نے سمجھا کہ وہ انسان نہیں رہے، اب وہ جنت کے طوطے ہیں، جنت کی چڑیاں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی آپ سے ایسا آدمی ہے کہ مجھے کہے مولوی صاحب میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے جنت کا طوطا بنا دے، اللہ مجھے جنت کی چڑیا بنا دے؟ کوئی صاحب ایسی دعا کرانے کے لیے تیار نہیں۔ جب تم ایسی دعا نہیں کراتے تو اللہ نے شہداء سے کیسی اصلی شکلیں چھین لی؟ بھائی جو بھی شہید ہوا بڑا حسین تھا، بڑا جمیل تھا، اور حسین و جمیل شکل پہ دنیا سے گیا، اب اللہ نے وہ انسانی شکل چھین لی، طوطا بنا دیا۔ یہ تو کوئی اس کی عزت نہ ہوئی، یہ تو کوئی اعزاز نہ ہوا۔ دیکھو حضرت عمر بن خطاب شہید ہے اور بڑے خوبصورت انسان تھے، اب وہ انسانی شکل میں نہ رہے بلکہ جنت کے طوطے بن گئے۔ حضرت عثمان شہید ہے اور ان کی شکل بڑی خوبصورت تھی، لیکن اب اللہ نے اسے طوطا بنا دیا، شکل انسانی چھین لی۔ حضرت علی شہید ہے، حضرت حسن، حضرت حسین شہید ہے، اب ان شہداء سے اللہ نے انسانی شکلیں چھین لی، وہ جنت کے طوطے بنے پھرتے ہیں۔ تو بھائی یہ ان شہیدوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو طوطا نہیں بنایا، وہ انسانی شکل میں ہے، اور انسانی شکل میں ہوتے ہوئے اللہ نے جنت کی سیر و سیاحت کے لیے ان کو جو طیارے عطا کیے ہیں، جو ہوائی جہاز عطا کیے ہیں، وہ طوطے کی شکل کے ہیں۔ جیسے ہمارے اوپر جو جہاز اڑتا ہے، حاجیوں کو لے کر جدہ جاتا ہے، یہ جہاز مچھلی کی شکل کا ہے، لیکن جہاز میں جتنی سواریاں ہیں وہ انسانی شکل میں ہے۔ کوئی آدمی مچھلی کی شکل کے جہاز میں بیٹھ کر مچھلی نہیں بن جاتا بلکہ انسان ہوتا ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہداء کو جنت کی سیر و سیاحت کے لیے جو طیارے عطا کرتے ہیں، جو سواریاں عطا کرتے ہیں، وہ سبز رنگ کے طوطے کی شکل کے ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے ہیں، بہرحال وہ ان طوطے کی شکل کے طیاروں میں انسانی شکل میں سیر کرتے ہیں اور انسانی شکل میں رہتے ہیں، ان سے یہ شکل چھینی نہیں جاتی۔ دیکھیے بھائی، افغانستان میں ایک اسمبلی ہال تھا، جو اسمبلی ہال وہ باز کی شکل کا تھا، بہت بڑا تھا، اس میں کئی سو آدمی بیٹھتے تھے، لیکن دور سے باز نظر آتا تھا۔ اب وہ باز کی شکل کا اسمبلی ہال تو تھا، لیکن اس میں بیٹھنے والے انسان ہوتے تھے، باز نہیں بن جاتے تھے۔ اگر یوں ہی سمجھ لے کیا کوئی گدھے کی سواری کرے تو گدھا بن جاتا ہے؟ نہیں، گدھا کی سواری سے آدمی گدھا نہیں بنتا، مچھلی کی شکل کے ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے آدمی مچھلی نہیں بنتا۔ اسی طرح شہداء جنت میں طوطوں کے شکل کے طیاروں میں ہوں گے، لیکن شکل انسانی میں ہوں گے، ان کی انسانی شکل ہوگی۔ پھر آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مولانا آپ نے مان تو لیا ہے کہ وہ جنت میں ہیں،
چاہے اپنی انسانی شکل میں ہے، لیکن تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہے، تو قبر کی حیات تو ثابت نہ ہوئی۔ تو میں عرض کروں گا میرے بھائیوں بزرگوں، بے شک وہ جنت میں سیر بھی کرتے ہیں اور اپنی قبر میں ادھر زندہ بھی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ تازہ حج عمرہ سے واپس آتے ہیں، مکہ مدینہ دیکھ کر آتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے کر آتے ہیں، اب جب گھر آتے ہیں تو اپنے گھر میں سوتے ہیں، اپنی چارپائی پر اپنے پلنگ پر سوتے ہیں، لیکن خواب دیکھتے ہیں کہ میں تو مکے میں ہوں، خواب دیکھتے ہیں میں تو مدینے میں ہوں، خواب دیکھتے ہیں میں تو حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں، خواب دیکھتے ہیں میں طواف کر رہا ہوں، میں زمزم پی رہا ہوں، اور خواب میں یہی جسہ اس کے ساتھ ہوتا ہے مکے اور مدینے میں۔ ادھر مکے اور مدینے میں بھی یہ جسہ اس کے ساتھ ہے، ادھر چارپائی پر بھی اس کا جسہ پڑا ہوا ہے، چارپائی پر بھی جسہ پڑا ہوا ہے، اور مکے مدینے میں بھی ہے۔ تو جس طرح ایک حاجی صاحب اپنی چارپائی پر سوتے ہوئے مکے مدینے کی سیر کرتا ہے، اسی طرح شہید اور نبی اپنی قبر میں ہوتے ہوئے جنت کی سیر کرتے ہیں، ادھر قبر میں بھی ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو سیر و سیاحت کے لیے جو طیارے عطا فرمائے ہیں وہ طوطے کی شکل کے ہیں، لیکن شہید طوطے نہیں ہیں بلکہ طوطوں کے تو ان کو سواریاں ملی ہیں، اس میں بیٹھ کر وہ سیر کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت بتاتی ہے، نص قطعی ہے کہ شہید زندہ ہے، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے، اور جب قتل جسد ہوا تو جسد کی حیات بھی قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہوئی۔ باقی رہی یہ بات کہ وہی اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ ان کی روحوں کو سبز رنگ کے طوطوں میں رکھ کر جنت میں بھیجا جاتا ہے۔ تو بھائی آپ غور سے میری بات کو سنیں کہ کبھی کبھی کسی مسئلے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، دوسرا پہلو اللہ کے نبی حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ آل بیت نبی کی گھر والیاں ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے او نبی کی گھر والیوں، تم آل بیت ہو، اللہ نے تمہیں پاک کیا ہے۔ تو اب آل بیت نبی کی گھر والیاں ہیں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، بی بی عائشہ صدیقہ، بی بی سودا بنت زمع، بی بی حفصہ بنت عمر، 11 گھر والیاں ہیں، اور یہ ساری قرآن کی روح سے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یہ آل بیت ہے۔ اور ادھر ہم مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنی ایک کملی اوڑھی ہوئی تھی، حضرت حسن ہے، حضرت حسین نبی کے نواسے، بلا تکلف آپ کی کملی میں، آپ کی چادر مبارک میں داخل ہو گئے۔ بی بی فاطمہ آئی، نبی علیہ السلام کی بیٹی، وہ بھی اس کملی میں داخل ہو گئی۔ حضرت علی آگے، وہ بھی اس کملی میں داخل ہوئے۔ جب یہ حضرات پاک پیغمبر کی کملی میں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میرے آل بیت ہیں۔ اب شیعہ حضرات کو
مشکات شریف تمہاری کتاب ہے، مشکات شریف میں ہے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو، حضرت بی بی فاطمہ کو، حضرت حسن حسین کو آل بیت کہا ہے۔ تو بھائی اس کا یہ مطلب نہیں قرآن نے جن کو آل بیت کہا کہ وہ آل بیت بھی نہ رہے، یہ تو قرآن کی تحریف ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آل بیت کے دو پہلو تھے، ایک پہلو ازواج مطہرات کا، ایک پہلو حضرت حسن حسین بی بی فاطمہ کا۔ تو قرآن نے ایک پہلو بیان کیا کہ ازواج مطہرات بھی نبی کے آل بیت ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں ان حضرات کو بھی آل بیت میں شامل کیا، لہذا حدیث کو لے کر قرآن کو نہیں جھٹلانا، قرآن کو لے کر حدیث کو نہیں جھٹلانا۔ قرآن نے ازواج مطہرات کو آل بیت کہا ہے تو یہ بھی سچ ہے، نبی نے ان اپنے نواسوں کو آل بیت کہا تو یہ بھی سچ ہے، کوئی تضاد نہیں۔ آپ کے ازواج مطہرات بھی آل بیت ہے اور آپ کے نواسے بھی آل بیت ہیں۔ تو دو پہلو تھے، ایک پہلو قرآن میں آیا، دوسرا پہلو حدیث میں آیا۔ اسی طرح یہاں بھی دو پہلو تھے، ایک پہلو تھا شہید کے جسم کا کہ شہید کا جسم جو ہے یہ زندہ ہے، قرآن نے بیان کر دیا لمن یقتل، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے، جسد یقیناً مقتول ہے اور نص قرآنی سے یہ زندہ ہے۔ اب دوسرا پہلو جو تھا وہ ذرا اجاگر نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے شہید کی حیات، روح کی حیات بھی بیان کر دی کہ وہ جنت کی سیر کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن سے شہید کی جسم کی حیات ثابت ہوئی اور حدیث سے شہید کے روح کی حیات ثابت ہوئی۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ شہید کی روح بھی زندہ ہوتی ہے، شہید کا جسد بھی زندہ ہوتا ہے۔ موطا امام مالک میں ایک حدیث ہے، شہدائے بدر، جو شہدائے بدر کے میدان میں دفنائے گئے اور ایک ایک شہید کو نہیں، دو تین شہیدوں کو ایک ایک قبر میں دفنایا گیا، کیونکہ جو صحابہ زندہ تھے وہ زخمی ہو چکے تھے، اتنی بساط نہیں تھی ہر شہید کی علیحدہ قبر بنائے، تو دو تین شہید دفن ہوئے۔ 46 سال کے بعد غالباً حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں پہاڑی نالا آیا اور پانی بڑا تیز تھا، انہوں نے شہیدوں کی قبروں سے مٹی اٹھا لی اور مٹی بہہ گئی اور شہیدوں کی لاشیں زہر ہو گئی۔ 46 سال کے بعد شہداء کے جسم ایسے رکھے ہوئے تھے جیسے پہلے دن رکھے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، عقائد علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، عقیدہ حیات النبی حضرت مولانا نور محمد توسوی صاحب، نعرہ تکبیر۔ تو 46 سال کے بعد شہداء کے جسم محفوظ تھے اور ایک شہید نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جو حضرات اس وقت موجود تھے انہوں نے شہید کے ہاتھ کو ہٹایا، سیدھا کیا، جیسے حکم ہے کہ مرنے والے کے ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، لیکن دیکھنے والے بتاتے ہیں جب ہاتھ کو سیدھا کیا گیا اور جسم کے ساتھ ملا دیا گیا تو ہاتھ خود بخود دوبارہ اپنے زخم پر چلا گیا۔ ہر حال حیات جو ہے یہ روح اور جسد دونوں کو ملتی ہے، خواہ اللہ کا نبی ہو، خواہ شہید ہو، خواہ ولی ہو، اللہ پاک مرنے کے بعد جو جزا سزا ہے دونوں کو عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے وہی دنیا میں جو نیکی ہے، جو عبادت ہے، جو اچھے کام ہیں، وہ اکیلی روح بھی نہیں کرتی، اکیلا جسم بھی نہیں کرتا، بلکہ روح اور جسم
دونوں ملتے ہیں نیکی برائی وجود میں آتی ہے۔ اگر اکیلا روح کچھ کر سکتا، سخت سردیوں میں پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، وضو کرنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر اکیلا روح نماز پڑھتا تو آدمی کہہ دیتا یار میں تو رضائی میں پڑا ہوں، سردی غضب کی ہے، مجھ سے وضو نہیں ہوتا، جا تو نماز پڑھ لے۔ نہیں نہیں، یہ جسم رضائی سے نکلے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، مسجد جائے گا، تب نماز وجود میں آئے گی۔ اکیلی روح نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اور حج کا مسئلہ تو بڑا آسان تھا کہ حاجی صاحبان کو سیٹوں کے کرانے پڑتی ہے اور 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر اکیلی روح حج کو چلی جائے، سیٹ اوکے کرانے کی ضرورت نہیں، 3 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ روح کو جہاز کی چھت پر بھی بٹھا دیا جائے تو یہ جدہ پہنچ جائے گا، مکہ پہنچ جائے گا۔ نہیں نہیں، اکیلی روح حج نہیں پڑھ سکتی، اکیلی روح نماز نہیں پڑھ سکتی۔ روح اور جسم ملتے ہیں، نیکی برائی وجود میں آتی ہے۔ نہ اکیلا روح کچھ کر سکتا ہے، نہ اکیلا جسد کچھ کر سکتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ثم انکم عند ربکم تختصمون، یہ آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر آدمی جھگڑے گا، ہمسایہ سے جھگڑا کرے گا، باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، حتیٰ کہ روح اور جسم بھی جھگڑیں گے، روح اور جسم بھی آپس میں جھگڑا کریں گے۔ روح کہے گی یا اللہ میرا کیا قصور ہے، کھایا اس نے، پیا اس نے، سب کچھ مزے تو جسم نے کی ہے، لہذا جہنم میں جسم کو ڈال دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جسم کہے گا اللہ میں تو مردہ لاش تھا، یہ آیا کرنٹ لگا میں زندہ ہوا، لہذا میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا روح کا قصور ہے۔ اب روح اور جسہ جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر بک رہے ہیں، وہ کہتا ہے روح کا قصور ہے، یہ کہتا ہے جسد کا قصور ہے۔ اب اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجیں گے، جا بھائی روح اور جسم کا فیصلہ کر دے، یہ کہتا ہے میرا قصور نہیں، وہ کہتا ہے میرا قصور نہیں۔ اب فرشتہ آئے گا، ان دونوں سے مسئلہ پوچھے گا، روح اور جسد سے۔ وہی مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا باغ تھا، باغ میں قسم و قسم کے پھل فروٹ تھے۔ اب مسجد میں 2 طالب علم پڑھتے تھے، ایک نابینا اندھا تھا، ایک لنگڑا تھا۔ اب اندھے کو راستہ نظر نہیں آتا، لنگڑے کے پاؤں نہیں ہے، چل نہیں سکتا۔ اب مسجد میں نمازیوں نے کسی ملک صاحب کے باغ کی بڑی تعریف کی کہ بہت ہی اچھا باغ ہے، اس میں آم بھی میٹھے ہیں، کھجوریں بھی میٹھی ہیں۔ اب دل تو ان کا بھی کرتا تھا کہ باغ کے پھل فروٹ کھائیں ہم، لیکن کیا کرے، ایک اندھا ہے ایک لنگڑا ہے، نہ وہ جا سکتا ہے نہ وہ جا سکتا ہے۔ لیکن شیطان بڑا بدماش ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو شیطان راستے بھی گھر کر دیتا ہے۔ اب شیطان نے ان کو راستہ گھر کر دیا، کہا کہ یہ جو نابینا ہے نا، بے شک آنکھیں نہیں لیکن ماشاءاللہ موٹا تازہ ہے، اچھا تندرست ہے۔ اب یہ لنگڑا جو ہے یوں کرے یہ نابینے کے کندھے پر سوار ہو جائے، اب جو نابینا ہے وہ لنگڑے کو اٹھائے گا اور راستہ بھی بتائے گا، کیونکہ لنگڑے کی آنکھیں تو ہیں۔ اب کہے گا حافظ صاحب سیدھا چلو، اب حافظ صاحب یہ لاٹھی والے ہاتھ پہ، اب دائیں چلو بائیں چلو، اسی طرح راہبری کرے گا تو باغ میں پہنچ سکتے ہو، پھل بھی کھا سکتے ہو۔ چنانچہ نابینا نے لنگڑے کو اٹھایا،
ایک کی آنکھوں نے کام کیا، دوسرے کی ٹانگوں نے کام کیا، باغ میں پہنچ گئے، پھل توڑے، اب کھا رہے تھے، ملک صاحب آ گیا۔ اب یہ بھاگنے کے تو نہیں تھے، یہ تو پکڑے پکڑائے چور تھے، دونوں کو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں پیش کیا کہ یہ چور ہے، میرے باغ میں انہوں نے چوری کی ہے۔ اب اندھا کہتا ہے میری تو آنکھیں نہیں ہیں، میں کیسے چوری کر سکتا ہوں، یہ لنگڑے کا قصور ہے، اسی نے یہ چوری کی ہے، میرا قصور نہیں۔ اب لنگڑا کہتا ہے یہی تو مجھے کندھوں پر لایا ہے، یہی تو اٹھا کر لایا ہے، میرا قصور نہیں۔ اب قاضی کیا کرے گا؟ قاضی کرے گا یہ دونوں کو مجرم قرار دے گا، دونوں کو چور بنائے گا، دونوں کو سزا دے گا۔ اکیلا اندھا بھی کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا لنگڑا بھی کچھ نہیں کر سکتا، دونوں ملے، چوری وجود میں آئی، لہذا سزا بھی دونوں کو ہونی چاہیے۔ اسی طرح روح اور جسم کی مثال ہے، ایک اندھا ہے ایک لنگڑا ہے، اکیلا روح بھی کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا جسم بھی کچھ نہیں کر سکتا، دونوں مل کر نیکی کرتے ہیں، دونوں مل کر برائی کرتے ہیں، اللہ پاک جزا بھی دونوں کو عطا کرے گا۔ اور بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پر تشریف لائے، آپ روح اور جسد کے ساتھ ہیں، آپ بی بی آمنہ کے لال ٹھہرے، آپ سردار عبداللہ کے لخت جگر ٹھہرے، آپ نے بی بی حلیمہ کا دودھ پیا، آپ بی بی عائشہ صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر ٹھہرے، قاسم طیب طاہر کے باپ ٹھہرے، بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی زینب، بی بی رقیہ، ام کلثوم کے آپ باپ ٹھہرے، اور دین کی ساری محنت نبی کے اکیلے روح نے نہیں کی، اکیلے جسم نے نہیں کی، روح اور جسم مل کر تبلیغ کی، روح اور جسم مل کر دین کی دعوت دی، روح اور جسم مل کر طائف کے پتھر دونوں نے کھائے، ہجرت دونوں نے کی، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ تبوک میں روح اور جسم دونوں گئے، غار میں بھی دونوں گئے، معراج پر بھی دونوں گئے۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، اکابرین علماء دیوبند، عقائد مسلک علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین کی ساری محنت نبی کے روح اور نبی کے جسم نے مل کر کی ہے، لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے وفات کے بعد اللہ جزا بھی دونوں کو عطا کرے۔ ہمارا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، تعلق کی وجہ سے دونوں کو حیات حاصل ہے، دونوں کو جنت کی نعمتیں حاصل ہیں۔ لیکن جن کو ہم حیات النبی کا منکر کہتے ہیں، جن کو ہم حیات النبی کا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے سارا انعام، حیات، نعمت روح کو عطا کی ہے، آپ کا جسم محروم ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا حیات اور انعامات آپ کے جسم کو ملنے چاہیے یا آپ کا جسم محروم ہونا چاہیے؟ بھائی، حیات صرف روح کو مل جائے یا جسم کو ملنی چاہیے؟ بھائی یہی فرق ہے، دنیا سمجھتی ہے پتہ نہیں چلتا بھائی ہمیں کیا بات ہے، بات یہ کہ مرنے کے بعد وہ ساری نعمتیں روح کو دیتے ہیں، جسم کو محروم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حیات اور جنت کے نعمتوں سے نہ جسم محروم ہے نہ روح محروم ہے، اللہ نے دونوں کو حیات بھی عطا کی ہے، دونوں کو نعمتیں بھی عطا کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔